Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے کئی دروس سے اس پر بات کرتے آ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہوں گی، دجال کے بارے میں بات کرتے آ رہے ہیں اور مختلف فتنوں کے بارے میں بات کرتے آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جب وہ وقت قریب آ رہا ہوگا تو امت اسلامیہ بہت ساری جنگوں میں ہوگی، سارے عالم کی قومیں مسلمانوں پر یوں ٹوٹ پڑیں گی کہ گویا یہی ان کے ایک دشمن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، جو لوگ اللہ کے دین کی مدد کرے گا، ضرور اللہ بھی اس کی مدد کرے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، بے شک اللہ بڑی قوتوں والا اور بڑے غلبے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ لکھ چکا ہے، کتب اللہ لکھ چکا ہے، لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر ہی غالب رہیں گے۔ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، کہ یقیناً اللہ زور آور ہے اور غالب ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا، کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ اس وقت تم بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے۔ اللہ تمہارے دشمن کے سینوں سے تمہارے خوف کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ لَيَقْذِفَنَّ اللَّهَ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما الوہن، کہ اے اللہ کے پیارے نبی، یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیۃ الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4297 درجہ صحیح کی روایت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم اس دور کی طرف جا رہے ہیں اور بخوبی ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کی محبت بڑھ گئی ہے اور موت کا خوف یہ بھی غالب آ گیا ہے، کیونکہ پتہ ہے کہ آگے لے کر کیا جائیں گے۔ یہ پتہ ہے ایٹ دا بیک آف، کہ آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے دماغ میں یہ چیز چل رہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہاتھ خالی ہیں، اس لیے ہم اس اصلیت سے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ چیز اٹل ہے، ہمارے سامنے جو لوگ جا رہے ہیں وہ ہمیں یہ ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ زیادہ دور نہیں ہے، تم نے بھی آنا ہے۔ اور آہستہ آہستہ وقت اس دور کی طرف چلا جا رہا ہے۔ قیامت کی علامات میں یہ بھی تو ہے نا کہ لوگوں میں جہالت بہت زیادہ پھیل جائے گی، حتیٰ کہ لوگوں کو نماز کی امامت کے لیے بھی کوئی امام نہ ملے گا۔ ایک دوسرے کو امامت کے لیے پش کریں گے کہ بھائی تم پڑھاؤ، کیونکہ وہ اپنے تئیں جانتے ہوں گے کہ ہم تو احکام شریعہ سے بالکل غافل ہیں، خدا قرآن کریم کی صحیح معنوں میں تلاوت کر پائیں گے۔ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ایک روایت آتی ہے، سنن ابی داؤد حدیث 581 اور سنن ابن ماجہ حدیث 982۔ حضرت خراشہ بن فزاری کی بہن سلامہ بنت حر رضی اللہ عنہا جو ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ مسجد والے آپس میں ایک دوسرے کو امامت کے لیے پش کریں گے، دھکیلیں گے۔ انہیں کوئی امام نہ ملے گا جو ان کو نماز پڑھائے، لا یجدون اماما، ملے گا ہی نہیں، یعنی یہ حالت ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ وہ جمع ہوں گے اور مسجدوں میں نمازیں بھی پڑھیں گے، لیکن ان میں ایک بھی کامل اور حقیقی مومن نہ ہوگا۔ اس روایت کو امام حاکم نے روایت کیا ہے المستدرک میں حدیث 8365، اور هذا حدیث صحیح الاسناد علی شرط الشیخین، امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط کے اوپر یہ حدیث لی گئی ہے۔ اور المستدرک جو ہے اس کے اندر جو کتاب ہے امام حاکم کی، اس کے متعلق میں آپ کو بڑی تفصیل سے حدیث کی کتابوں کے ناموں کے پیچھے کیا ریزن ہے اس میں بتا چکا ہوں
کہ کیا وجہ ہے کہ ایک محدث اپنی کتاب کو المستدرک کہتا ہے، ایک اس کو موطا کہتا ہے، اور ایک اس کو جامع کہتا ہے، ایک اس کو صحیح کہتا ہے، ایک اس کو سنن کہتا ہے، اس طرح اور ایک مسند کہتا ہے. تو یہ معنی کیا ہے ان الفاظ کے؟ تو اس کے اوپر ایک بڑا طویل درس میں آپ کو دے چکا ہوں. اچھا، پھر مومن کے خوابوں سے متعلق بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت سے کوئی چیز باقی نہ رہے گی سوائے مبشرات کے. یعنی کہ صحابہ نے جب عرض کی کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ اچھا خواب جو مومن دیکھتا ہے یا اس کے لیے کسی کو دکھایا جاتا ہے. یہ دو باتیں حضور نے فرمائی ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث 6990 اور مسند امام احمد میں بھی آتی ہے حدیث 24977. یعنی الرؤیا الصالحہ یراہ الرجل او ترا لہ، یا تو وہ خود دیکھے یا اس کے لیے دیکھا جائے. اب بعض جہلاء کو یہ مغالطہ لگا ہے، جیسا قادیان میں ایک جاہل پیدا ہوا جھوٹا نبوت کا دعوے دار، اس نے جو ہے وہ یہ دعویٰ کیا کہ جزیات نبوت میں سے چونکہ ایک جز باقی ہے. اللہ کے بندے، جز کا کل پر اطلاق کب ہوتا ہے؟ کسی بندے کی کوئی انگلی پڑی ہو تو تم کہتے ہو بندہ پڑا ہے، کسی گاڑی کا پہیہ دیکھو تو اس کو گاڑی کہتے ہو. جہل کی بھی انتہا ہوتی ہے. یعنی حدیث کا مقصد اور مطلب کیا تھا اور اس جاہل قادیانی نے اس کا مطلب کیا نکالا. اللہ محفوظ رکھے ان جاہلوں سے جو اپنی مرضی سے قرآنی آیات کو اور احادیث مبارکہ کے مطالب نکالتے. تو خواب کا سچا ہونا اور اس کا مومن کے لیے بشارت ہونا، یہ بھی قرب قیامت اور کائنات کے خاتمے کی علامت ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب زمانہ یعنی قیامت کے قریب ہو جائے گا تو مسلمان کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا. جو آدمی زیادہ سچا ہوگا اس کا خواب بھی زیادہ سچا ہوگا. مسلمان کا خواب نبوت کے اجزاء میں سے 45واں حصہ ہے. اور خواب کی 3 اقسام ہیں. ایک سچا خواب ہے جو اللہ کی طرف سے بشارت ہے، دوسرا غمگین کرنے والا خواب ہے جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تیسرا وہ خواب ہے جو انسان کے خیالات اور خواہشات کا عکس ہوتا ہے. اگر تم میں سے کوئی آدمی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور لوگوں کو وہ خواب بیان نہ کرے. آپ نے فرمایا میں خواب میں بیڑیاں دیکھنا پسند کرتا ہوں اور طوق دیکھنا ناپسند کرتا ہوں. بیڑیوں سے مراد دین میں ثابت قدمی ہے. اسے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 5905. تو حافظ ابن حجر سے جو ہے اسے ابن ابی جمرہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ آخری زمانے میں مومن کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا خواب ایسی واضح شکل میں ہوگا کہ وہ کسی حاجت کا محتاج نہیں ہوگا، لہذا اس میں جھوٹ کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. یہ خواب سچا ہوگا اور جھوٹ سے خالی ہوگا کیونکہ یہ امر واقع ہوگا. اس کے برعکس دیگر خوابوں کی تعبیر تو چھپی ہوئی ہوتی ہے. اس بات کو آخری زمانے کے ساتھ خاص کرنے میں یہ حکمت ہے کہ مومن اس دور میں اجنبی ہوگا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اسلام اجنبیت میں شروع ہوا کہ کوئی جانتا نہ تھا، اور آخری زمانے میں بھی یہ غریب و نامانوس ہو جائے گا کہ لوگ اسے جانتے پہچانتے نہیں ہوں گے، دین سے واقف نہیں ہوں گے لوگ. ان حالات میں ایک مومن کے مونس اور غمخوار یہ بہت کم رہ جائیں گے. جو اس کے غمخوار ہوں گے، جو اس کی صحیح معنوں میں سمجھتے ہوں گے، تو اللہ اس کو سچے خواب سے عزت عطا فرمائے گا جو اسے حق پر ثابت قدم رکھے گا اور اس کے لیے باعث بشارت ہوگا. تو اس تمام تشریح کو فتح الباری جو شرح صحیح بخاری ہے، بڑی مشہور شرح صحیح بخاری ہے اور شرح شروحات بخاری میں اول درجے کی جو شرح ہے وہ فتح الباری کنسیڈر کی جاتی ہے. اس میں اس روایت کی تشریح آتی ہے کہ مومن کے سچے خواب والے زمانے کی تعین کرنے میں بھی پھر اس کے اندر 2 احتمال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہوگا جب علم دنیا سے اٹھا لیا جائے گا، فتنوں اور لڑائیوں کی وجہ سے علامات شریعت غائب ہو جائیں گی. اس وقت مومن لوگوں کے درمیان بالکل ایک اجنبی شخص کی طرح ہوگا. اس دشوار صورتحال میں اللہ سچے خوابوں کے ذریعے مومن کی نصرت فرمائے گا، اور ابن حجر نے اسی کی طرف فتح الباری میں اشارہ کیا ہے. اور نمبر 2، یہ واقعات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے.
اس لیے کہ ان کے نزول کا زمانہ امت میں صحابہ کے بعد بہترین اور اقوال و احوال کے اعتبار سے سب سے سچا زمانہ ہوگا، اور اس زمانے میں مومن کا خواب کم ہی جھوٹا ہوگا۔ یہ بھی پھر فتح الباری میں اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اچھا، اسی طرح جھوٹ کی بہت کثرت ہوگی، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایوانوں کی کرپشن سے لے کر تھانوں، کچہریوں اور روزمرہ معاملات زندگی، بیسک نیڈز آف لائف، اسکول سسٹمز، یہ کریانے کی دکان، گھریلو معاملات، ماں باپ بچوں سے، بچے ماں باپ سے، دوستوں میں آپس میں جھوٹ، ایک عجیب افراتفری کا معاملہ ہے۔ اور آپ سوچیں کہ آنے والے زمانے میں اس کی کتنی بڑھوتی ہوگی، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ یاد رکھو، حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ کہ اللہ کے ہاں یہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے بھی ایک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں دجال اور کذاب پیدا ہوں گے، یعنی دجال جھوٹ کو سچ بنانے والا اور کذاب جھوٹ بولنے والا۔ وہ ایسی حدیثیں تم کو سنائیں گے، یاتوکم من الحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، وہ ایسی حدیثیں تم کو سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی اور نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوں گی۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ان سے بچ کے رہنا۔ لا يضلونکم ولا یفتنونکم، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں یا فتنے میں ڈال دیں۔ اچھا، اب یہ روایت صحیح مسلم کے مقدمے میں آتی ہے، حدیث نمبر 16۔ اب دیکھیں نا ادھر ادھر، آپ ذرا سوشل میڈیا پہ ہمارے پاس اکثر سوالات آتے رہتے ہیں، حضرت یہ حدیث سرکولیٹ کر رہی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ حدیث تو بابا ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کسی کتب حدیث میں ہے ہی نہیں، یہ تو بس سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، یا کسی معتبر حدیث کی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے۔ اچھا، یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان روایات کو زیادہ قوی کرنے کے لیے نا اہل بیت کے نام اس میں ایڈ کر دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ پھر شیعوں میں بھی چل جائے گی اور سنیوں میں بھی چل جائے گی۔ آگے عوام ہے نا، ریفرنس تو کوئی چیک ہی نہیں کرتا، بس لکھا ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یا لکھ دیتے ہیں کہ حضرت امام جعفر الصادق سے روایت کرتے ہیں۔ اہل بیت کا نام ڈال دو، اندر کچھ بھی روایت بنا دو، کس نے پوچھنا ہے کدھر سے لی؟ اور جب لوگوں نے زیادہ اس میں تشویش کا اظہار کیا تو غلط ریفرنسز دینے شروع کر دیے۔ لکھا ہوتا ہے ایک کتاب کا نام، اس کتاب میں وہ روایت ہوتی ہی نہیں سرے سے۔ محدثین جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا یہ اس کتاب میں حدیث ہے ہی نہیں، جھوٹ چل رہا ہے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم، قیامت سے کچھ پہلے کچھ جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے، ان سے بچ کر رہنا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث 1822۔ اب آپ دیکھ لیں نا ہمارے ہاں کیا معاملے چلتے ہیں، افواہوں کا بازار گرم ہوتا ہے، چونی کو روپیہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جو جتنے پاپرازیز لگے رہتے ہیں یہ سیلیبریٹیز کے آس پاس، کہ ان کی کوئی ایک جھلک سے پوری کہانی بنا لیتے ہیں۔ کتنی خبریں ہیں، پھر ان کی تردید آتی رہتی ہے۔ ایک عجیب آوا بگڑا ہوا 10 سال پرانی خبروں فوٹیج کو چلاتے ہیں نئے حالات حاضرہ کے مطابق۔ دیکھیں نا پیلسٹائن کے اندر کیا ہو رہا تھا 15-20 سال پہلے، وہ فوٹیج لگاتے ہیں آج کے حالات کے مطابق، تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ فلسطینی آج یہ کر رہے ہیں، اور جن کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو پرانی فوٹیج ہے۔ اس طرح لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، جنریشنز کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اور اس کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ میڈیا میں کیا ہوتا ہے، پڑوسی ممالک ایک دوسرے کی فوٹیجز کے اندر کیا کرتے ہیں۔ اللہ بہتری کرے۔ اسی طرح دیکھیں ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر رحم کیا گیا ہے، اس کے لیے آخرت میں کوئی عذاب نہیں، بلکہ اللہ نے اس کا عذاب دنیا میں ہی قتل، زلزلوں اور فتنوں کی صورت میں مقرر کر دیا ہے۔ امتی امت مرحومت لا عذاب علیہا فی الآخرہ جعل اللہ عذابها فی الدنیا القتل والزلازل والفتن۔ اب اس کا یہ معنی نہیں ہے میرا بھائی، کچھ لوگ جو ہے یہ روایت پڑھتے ہیں
اس کہتے ہیں کہ بھئی پھر آخرت میں تو ہماری کھلی چھٹی ہے، اس کا مطلب ہے نہیں۔ ویسے یہ روایت امام احمد روایت کرتے ہیں، اسے مسند امام احمد میں حدیث نمبر 19678 اور امام حاکم اس کو المستدرک میں روایت کرتے ہیں حدیث 8372، اور امام ذہبی اس کو صحیح کہتے ہیں، اس کی جو کلاسیفیکیشن ہے۔ تو اب یہاں پر یہ جو زلزلے مقرر کیے گئے ہیں سزا کے لیے، یا قتل ہیں یا فتنے ہیں، یہ وہ لوگ جو صحیح معنوں میں ثابت قدم ہیں، ایمان والے ہیں، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا، ایمان والا جو ہوتا ہے، اس کی تو مومن کی تو تکلیف جو ہے وہ بھی اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہوتی ہے۔ تو اس کو یہ نہ سمجھنا کہ بس ہم جو مرضی چاہے کرتے پھریں، کھلی چھٹی ہے، نہیں، تم اگر حکم عدولی کرو گے، حقوق العباد میں، حقوق اللہ میں، حقوق النفس میں ڈاکے ڈالو گے، تو پھر تو سوال جواب ہوگا اس کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اب چونکہ پرفیکٹ تو ہم ہیں نہیں، ہماری بھول چوکوں کو معاف کرنے کے لیے یہاں پر بعض امتحانوں میں ہمیں ڈالتا ہے، تاکہ ان امتحانوں میں پھر ہمارے گناہ جھڑتے ہیں۔ دیکھیں نا، جو ایمان والے ہیں، جو کسی تکلیف سے گزرے یا پینڈیمک میں گزرے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو کانٹیکٹ کرتے ہیں مجھے کہ سر پینڈیمک میں کرونا ہو گیا تھا، اس کے بعد یہ مسائل کا میں شکار ہو گیا ہوں، یہ مجھے فزیکل پرابلمز ہو گئے ہیں، یا یہ ایک تکلیف کا لمحہ گناہوں کو جھاڑتا ہے، ایک تکلیف۔ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ شفا دے، اور وہ دعا بھی آپ کے لیے ذخیرہ ہے۔ صدقہ و خیرات کرتے رہو، وہ بھی آپ کے لیے جو ہے ایک سمجھ لیں کہ ذخیرہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اس کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اس سے مانگتے رہو۔ تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی تخفیف کے لیے بعض معاملات میں یوں بھی کرتا ہے۔ اچھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے اور زلزلوں کی کثرت نہ ہو جائے۔ اب آپ ایک اور بات میں آپ کو بتاتے رہوں، جہاں فتنہ و فساد ہوتے ہیں تو بندہ احتیاط کرتا ہے، محتاط رہتا ہے، بہت ساری چیزیں جو پہلے کرتا تھا اس سے گریز کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، قابو کرتا ہے، پیئر پریشر کو برداشت کرتا ہے کہ نہیں یار اللہ نے اس چیز سے منع کیا ہے، جگ سارا کرتا پھرے میں نے نہیں کرنا۔ ہمارے ہاں لوگ یہ بھی تو ریزن دیتے ہیں، سب کرتے ہیں تم کیوں نہیں کرتے؟ تو سب اگر کنویں میں چھلانگ لگا لیں تو میں بھی لگا لوں، سب اگر اپنا سر پھاڑ لیں تو کیا میں بھی پھاڑ لوں؟ مجھے پتا ہے سر پھاڑنا بیوقوفی ہے، کنویں میں چھلانگ لگانا خودکشی ہے۔ تو اسی لیے کسی کا سر لال دیکھ کر اپنا سر لال نہیں کر لیتے، بلکہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس معاملے میں کیا نشاندہی فرمائی ہے۔ تو ہم نے مسلمان وہی ہے جو اپنی زندگی کو دین کے اصولوں کے مطابق گزارتا ہے، دنیا کے اصولوں کے مطابق نہیں گزارتا۔ ہم نے دنیا کو بنا لیا ہے اصول، کہتے ہیں اگر دین اس کے موافق آتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو پھر ہم کوئی تعویل کر لیں گے، لیکن دنیا نہ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک کہ علم دین نہ اٹھ جائے۔ اب آپ دیکھیں بڑے بڑے علماء تھے، مشائخ تھے، علم کے بہتے سمندر تھے، کدھر ہیں؟ خال ہیں، معلومات کے اڈے ہیں اب تو بہت سارے، لیکن علم جسے کہتے ہیں نا وہ خال ہے، بہت کم رہ گیا ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، بہت کم رہ گیا ہے۔ اس لیے آج بھی ان ذخائر ہی کی طرف ہمیں جانا ہوتا ہے جو پہلے لوگوں نے ہمارے لیے لکھ چھوڑے ہیں، اور ان کتابوں کے ذخائر سے جب میں گزرتا ہوں، آپ بھی گزرتے ہوں گے، تو حیرت کدے میں چلا جاتا ہوں کہ اللہ نے انہیں کتنا علم دیا تھا۔ یہ تو وہ ہے جو وہ لکھ گئے، سوچو کیا کچھ ہوگا جو وہ لکھ کے نہیں گئے بلکہ شاید بیان کر گئے۔ کتنا علم سینہ بسینہ چل رہا ہے۔ صوفیاء کے ہاں تو بڑا اس کے اوپر ایک رواج ہے کہ سینہ بسینہ ایک ایسا علم ہے جسے صوفیاء نے خود لکھا نہیں، کیونکہ اگر لکھ دیتے تو شاید کوئی پڑھ کر اس کا غلط مطلب نکال لیتا، اس لیے انہوں نے کچھ لکھ دیا، کچھ نہیں لکھا۔ کچھ بعد والوں نے جو صاحبان قال تھے، جب صاحبان حال سے ملے تو کچھ علم لے کر انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا، لیکن صوفیاء نے بہت کچھ لکھا نہیں۔ وہ پھر تربیت سے حاصل ہوتا ہے، ان کی صحبتوں اور سنگتوں میں وہ علم حاصل ہوتا ہے، وہ عقدے کھلتے ہیں جو کبھی نہیں کھلے ہوتے۔ آج بھی یاد ہے مجھے، یہی بزرگوں کی مجلسیں ہوتی ہیں نا میرا بھائی، ہم جیسے گناہگار سیاکار جن کے پلڑے میں کچھ نہیں ہے، جب جا کے ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، وہی قرآن کی آیت ہوتی ہے، اس کی تفسیریں ہم نے بھی پڑھی ہوتی ہیں،
لیکن اس کے مفاہیم اور اس کی روحانیت کے جو باب وہ ہمارے لیے کھولتے ہیں، بندہ اندر سے ہل جاتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ہم نے تو کبھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، یہ تو اتنی بڑی آیت تربیت نفس کی، یہ تو اتنی بڑی نشانی ہے میرے رب کی، بندہ تو اس آیت میں گم ہو جائے، ایسی آیت ہے کہ ساری زندگی اس کی تفسیر کرتا رہے تو باہر نہ نکلے، اور ہم نے ساری زندگی اسے پڑھا ہے لیکن کبھی موتی نہیں چن پائے۔ سیاہ دامن لوگ ہیں بھائی، سیاہ دامن لوگ ہیں۔ لوگ میرے پاس جب آتے میں کہتا ہوں دائی میرے پاس مت آؤ، دیکھو نا میں ایک گزرگاہ ہوں، ایک راستے کی طرف، تم گزرگاہوں پر ڈیرے نہیں جماؤ، تم اس راستے کی طرف جاؤ جس راستے کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کا بتایا ہوا راستہ، وہاں پر پھر اس راستے میں مشائخ کو تلاش کرو، علماء کو تلاش کرو، صالحین کو تلاش کرو، ہیں ان کی صحبتیں سنگتیں اختیار کرو، میرے لیے دعا کرو میرا بھی بیڑا پار ہو جائے، میں تو بڑا غلیظ آدمی ہوں۔ اللہ اکبر، بڑے سیاہکار ہیں بھائی ہم، ہماری طرف کیوں آتے ہو؟ ہم تو بس ایک دیا جلا رہے ہیں کہ چلنے والے راستے کو پالیں، بس۔ اللہ اکبر، اس لیے اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک علم دین نہ اٹھ جائے گا اور زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث 1036۔ عبداللہ ابن حوالہ ازدی جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت ارض مقدس شام میں اتر چکی ہے تو سمجھ لو کہ زلزلے، مصیبتیں اور بڑے بڑے واقعات کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور قیامت اس وقت تک لوگوں سے اتنی قریب ہوگی اس وقت کہ جتنا کہ میرا ہاتھ تمہارے سر سے قریب ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حدیث نمبر 2535۔ اور جب فتنوں اور مصیبتوں کی کثرت ہوتی ہے نا تو لوگوں کے آپس کے تعلقات کمزور پڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ نوبت قطع تعلقی تک اور اجنبیت تک آ جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں لوگ صرف دنیاوی مصلحت کی خاطر تو ایک دوسرے سے میل جول رکھتے ہیں، ورنہ ایک دوسرے کے لیے دل میں کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کب واقع ہوگی اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے، اور وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، البتہ میں تمہیں اس کی علامات اور اس سے قبل پیش آنے والے حالات کی خبر دے سکتا ہوں۔ قیامت سے پہلے فتنہ اور حرج ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فتنہ تو ہم جانتے ہیں، یہ حرج کیا ہے؟ فرمایا یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے قتل اور خون ریزی۔ قیامت کے قریب لوگوں کے درمیان اجنبیت ڈال دی جائے گی، کوئی کم ہی کسی کو جانتا ہوگا۔ وَيُلْقَى بَيْنَ النَّاسِ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے۔ مسند امام احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 22306۔ یہ حدیث لوگوں کے آج کے حالات و واقعات کی طرف بھی نشاندہی کرتی ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں نا جو پینڈیمک میں معاملے ہو گئے ہیں اس کے بعد ایک عجیب کیفیت تھی، عجیب کیفیت ہے، عجیب حالات و معاملات ہیں۔ اللہ ہی بہتری کرے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ صحیح دین پر کاربند رہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، ہم سب ایک دوسرے کی دعاؤں کے محتاج ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ثابت قدمی دے، دین میں استقامت دے، بہت ضرورت ہے بھائیوں اس کی، بہت روشنیاں ہیں اور وہ غلط روشنیاں ہیں جس کی طرف ہم جاتے جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا نا ہم کہتے تھے نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے، ہر نسل گمراہ ہو رہی ہے۔ کبھی ریٹائرمنٹ کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں نا ان میں کبھی بیٹھ کر دیکھو، ان میں بھی کچھ عجیب و غریب سے لوگ ملیں گے آپ۔ ہمارا گزر ہوا ہے، زیادہ نہیں ہوا، لیکن تکلیف افسوس ہوتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے کیا مزاج ہیں، کیا کیفیت ہیں، ان کی کیا دماغ سوچتا ہے ان کا، اس عمر میں بھی یہ اتنے گمراہ کن عقائد رکھتے ہیں، اور وہ اس کو صحیح مانتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں آپ سے۔ ہر
ایج کیٹیگری کے اندر موجود ہیں، یہ بیبی بومر سے لے کے یہ ملینیل سے لے کے یہ جنریشن الفا تک. الفا تو خیر کیا کہیں، وہ تو بیچارے ابھی پروان چڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو جو پروان چڑھا رہے ہیں ان کے اپنا آوا بگڑا ہوا ہے. لیکن ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، امید ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ امید ختم ہو گئی ہے، لیکن اکثریت ایک عجیب رو کی طرف جا رہی ہے. پرائیورٹیز لائف کی بہت چینج ہو گئی ہیں. زندگی کو سمجھنے کے لیے، اصل مقصد کو سمجھنے کے لیے غلط دروازوں پہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے. اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.